صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر واجعلنا من خير أعوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه. أما بعد، قال الله الحكيم في كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. درود پڑھ لیجئے محمد دوستان عزیز، ماتمداران اہل بیت علیہم السلام، بالخصوص عزادار سبطی نبی رحمہ امام حسن مجتبی علیہ السلام اور اس کے نانہ مبارک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غم میں اکٹھا ہونے والے مومنوں اور مومنات، اکثریت میری گفتگو کا طریقہ محرم میں آپ لوگوں کو اندازہ ہوگا کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ بنیادی کچھ چیزیں سمجھانے کی کوشش کر لوں کہ ہم کچھ سیکھ سکیں، یعنی شور سے، آواز سے، کانوں کو عادت ڈلوانے کی میری عادت نہیں ہے کہ میں بس کانوں کی ایک عادت بن چکی ہوں، اچھے شور والا مولوی کو سننا، اچھے ذاکر کو سننا، کیونکہ عادت ہی یہی ہو. نہیں، یہ ایک قسم کے میں پرسنلی، بلکہ اکثریت شاید ہندوستان اس کے اوپر متفق ہو کہ آج کل زیادہ تر جو چیزیں بیان ہوتی جا رہی ہے ممبر اور محرابوں سے، اس میں سب سے پہلی ضروری چیز یہ ہے کہ پیغام دینا کہ اس چیز کا کیا پیغام ہے، امام کا کیا پیغام ہے. اپنے کانوں کو ان چیز کے عادی بنانا. وہ حدیث ہے ایک معصوم کی کہ لا تنظروا بکثرت صلاتہم وصومہم، کہتے ہیں کسی کی زیادہ نمازوں کی طرف، زیادہ روزوں کی طرف مت دیکھو کہ وہ اتنا نمازی ہے، وہ اتنا روزے رکھتے ہیں. لِأَنَّهُ رُبَّمَا كَانَ عَادَةً لَهُمْ، ممکن ہے وہ ان کی عادت بن چکا ہو. بس یہ انسان ہے نا، انسان اگر اچھی چیزوں کی عادی بن جائے تو اچھی ہے، اگر بری چیزوں کی عادی بن جائے تو بری ہے. سگریٹ کی عادی بن جائے تو سگریٹ والے پہ بھی نہیں پینا ہے. میں شاہ جی کے بارے میں نہیں بتاتا ہوں، ٹھیک ہے، ویسی جنرلی بات کر رہا ہوں. یہ تو میرا بزرگ ہے، میرا جان ہے، بہت قریب ہے میرے لیے. تو بات کرنے کا مقصد یہ عادت ہے. ایک بندہ ہے، اس کی مثلاً رات 12 بجے اٹھنے کی عادت بن گیا ان کی، بس وہ 12 بجے ہی اٹھے گا، عادت ہے نا. بس ایک ہے عزاداری کو عادی بنانا، عادت بن چکا ہے، یہ نہیں کرنا، عادت مت بنانا. البتہ بچوں کو نماز کی عادی بنانا، لیکن اپنے کانوں کو اچھی شور والے سنانے کی عادی مت بنانا کہ پھر آپ لوگوں کو تبلیغ یا کوئی دین کی. تو میں آج صرف آپ دوستوں سے یہ بچوں کو یا یہ گیٹ بند کر لیں، میرے خیال میں اس کو بند کر لیں بہتر ہوگا. دیکھو ہم اس چیز کی طرف ہم دیکھتے ہیں آج
جو میری گفتگو ہے کہ بہت کم مدت میں اور بہت کم وسائلوں کے ساتھ، کم مادیات کے ساتھ، دیکھو کم وسائل، کم ٹائم میں کیسی ہوا کہ اسلام پوری دنیا میں پھیل گیا. کیونکہ پیغمبر اسلام کے ساتھ مطلب مختص ہے، مہینہ بھی ان کی شہادت کے سلسلے میں بھی ہے. اتنی کم ٹائم میں، اتنی کم امکاناتوں کے باوجود اسلام کیسے اتنی ساری دنیا میں اتنی جلدی پھیل گیا، عربوں سے لے کر. حالانکہ ہمارے پاس دنیا میں اور بھی ادیان ہے، دینی طور بھی ہے نا. بدھوازم دیکھو وہ ہند تک محدود ہو گیا. بدھوازم، ہندوازم جو ہے نا وہ ہندوؤں تک، ہندوستان تک محدود ہو گیا. بدھوازم وہیں تک محدود ہوا. بہت ٹائم بعد لوگ یوروپ ادھر ادھر چلے گئے ہیں تھوڑا تھوڑا سا، لیکن اس لحاظ سے جس طریقے سے اسلام پھیل گیا اور کوئی دین نہیں پھیلا ہے اتنی کم ٹائم اور کم وسائلوں کے باوجود. یہ تو آپ لوگ بھی مانیں گے نا. باقی ادیانوں کو آپ دیکھ لو. زرتشت ایک دین ہے نا، زرتشتی. بس کچھ ادیان ایسے تھے جو گلی اور محلوں تک محدود ہو گیا، حتیٰ کہ اس نے اپنے اس ملک کے اندر بھی نہیں پھیل سکا. جیسے زرتشت کا دین ہے جو ایران کے ایک حصے میں باقی رہا، کچھ گلی محلوں میں محدود ہوا. حتیٰ اتنا بھی نہیں کر سکا کہ وہ ایران کو اپنی دین کے تابع بنا سکے. اسی طریقے سے یہودیت کا جو دین ہے وہ ایک ملک ایک حصے تک محدود ہو گیا، دنیا تک تو نہیں پھیل گیا ہے نا. اسی طرح مسیحیت کا جو دین ہے بہت سالوں بعد یورپ کے سائیڈ میں مطلب یہ زیادہ پھیل گیا، ورنہ اسلام جیسی تیزی کے ساتھ نہیں پھیلا ہے جو اسلام جتنی تیزی کے ساتھ دنیا تک پہنچ گیا ہے. تو یعنی اسلام ایک ایسا دین کہ جو سرزمین عرب سے نکل کے پوری دنیا میں چھا گیا، پوری دنیا میں پھیل گیا. اب اس چیز کی طرف توجہ کر لیں کہ آخر وجہ کیا تھی کہ اسلام اتنا جلدی پھیل گیا. صرف وجوہات کو دیکھنا ہے. سننے میں تو بہت سارے مثلا سنتے ہیں، ہم کو صرف اس چیز کا دیکھنا ہے. جیسے اسلام بہت تیزی کے ساتھ جزیرت العرب میں بھی پھیل گیا، ایشیا ممالک میں بھی پھیل گیا، افریقہ تک پہنچ گیا. امریکہ، افریقہ، مغرب کی طرف پھیل گیا. کیوں؟ کیونکہ اللہ کا ایک وعدہ ہے نا، وہ جو قرآن سورہ نور میں موجود ہے، اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی الزجاجہ الزجاجۃ کأنہ کوکب دری یوقد من شجرۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ. یعنی یہ نور اسلام ایک ایسا نور ہے کہ مغرب اور مشرق کو نہیں جانتے، پھیلتا جا رہا ہے. اس کی کوئی بارڈر نہیں ہے. یہ جو امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے تھے کہ اسلام مرز نہ دارد، یعنی اسلام میں کوئی بارڈر نہیں ہے، وہ یہی نور ہے نا جو پھیلتا جا رہا ہے. اگر میرے مطلب ایران کے ساتھ، ہندوستان کے ساتھ یا کسی اور کنٹری کے لوگوں کے ساتھ اگر کانٹیکٹ ہے، ان کے ساتھ محبت ہے، تو وہ اعتقادی لحاظ سے ہے نا. اگر کل پاکستان اور ہندوستان کی لڑائی ہو جائے تو ہم ایک دوسروں کو تو مارتے ہیں، وہ تو ظاہری بات ہے، اس زمین کی دفاع کرنی ہے. لیکن اگر ہم تھوڑی کچھ محبت رکھتے ہیں وہ اس اعتقاد کے ساتھ نا کہ یہ نور اسلام ہر جگہ پھیل گیا ہے. وہ ایک اور وجوہات ہے.
کہ اسلام کی پھیلنے میں کون کون سی رکاوٹیں موجود ہے اور اسلام کی بدنامی کے لیے دشمن کون کون سی سازشیں تیار کر رہے ہیں، وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے، اس کے اوپر بھی بہت بڑا بحث ہوتا ہے۔ اگر میرے طرف آپ لوگ متوجہ ہیں تو ضرور پڑھ لیجیے محمد اب ہم اس سائڈ پہ آتے ہیں کہ لامارتین، ایک شاعر تھا لامارتین، فرانسوی ہے، فرانس کا ہے۔ وہ کہتا ہے نا کہ اگر تین چیزوں کو نظر میں رکھ لینا، تین چیزوں کو اگر ہم تینوں چیزوں کے اوپر فوکس کر لیں تو پیغمبر اسلام جو تھا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے حد تک کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا ہے۔ کہتے ہیں ہم صرف تین چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ نمبر 1، کم وسائل۔ پیغمبر اسلام کے پاس تو پیسہ ہی نہیں تھا پیسہ، یتیم بچہ تھا، نہ کوئی بزنس، نہ کوئی چاور، پیسہ تو نہیں تھا۔ اللہ ظاہر ہم دیکھتے ہیں۔ دیکھو پیغمبر اسلام انسان تھا نا، یہ تو ہم مانتے ہیں انسان تھا۔ کیوں؟ قرآن میں ہے قال انما بشر مثلکم، پیغمبر اسلام فرماتے ہیں میں بھی آپ لوگوں جیسے انسان ہوں۔ بس انسان ہونا بہت بڑی بات ہے میرے بھائیوں، اس چیز کو برا مت سمجھیے۔ یہی انسان ہے کہ پھر وہ مقام حاصل کر دیتا ہے کہ پھر جو مقرب فرشتے خداوند کی ہے وہ بھی اس مقام تک نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ انسان کا مقام فرشتوں سے بہت اوپر ہے، انسان کا مقام فرشتوں سے بہت اوپر ہے، لیکن اگر یہ انسان اپنی پہچان تو کرے نا، خود کو تو پہچانے۔ اس لیے تو کہتے ہیں کہ من عرف نفسه فقد عرف ربه، جس نے اپنی خود کو پہچان لیا گویا اس نے اللہ کو پہچان لیا۔ تو مطلب یہ ہے کہ اس انسان کے اندر بہت کوالٹیز ہیں نا، یہ انسان فرشتوں سے افضل بن سکتا ہے اور حیوان سے بھی بدتر بن سکتا ہے، شیطان بھی بن سکتا ہے، یہ تو انسان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے نا۔ ٹھیک، نمبر 1 کہتے ہیں کہ دیکھو پیغمبر اسلام کے پاس نہ اتنا پیسہ، نہ کوئی بزنس، ایسی کوئی بھی چیز نہیں تھی ان کے پاس، اللہ ظاہر، لیکن سب سے دنیا میں کامیاب ترین انسان۔ ایک غیر مسلم نے ایک کتاب لکھا ہے، اس میں لکھا ہے دی 100، ایسے وہ کتاب کا نام ہے، یعنی 100 افراد جو دنیا میں کامیاب ترین انسان ہے، اس میں سے آپ دیکھ لیں سب سے پہلے چیپٹر وہ محمد مصطفیٰ کے اوپر لکھا گیا ہے۔ اگرچہ وہ شاید اس کے اوپر اعتقاد نہیں رکھتا ہے پیغمبر اسلام کے اوپر، پیغمبر اسلام کو نہیں ایکسپٹ کرتا ہے، نہیں مانتا ہے، لیکن دنیا میں سب سے کامیاب ترین انسان کو پیغمبر اسلام مانتا ہے۔ اس کا وجہ کیا ہے؟ اس کا وجہ اب ہم آگے بتاتے ہیں آہستہ آہستہ، وہ اٹالین میں کہتے ہیں نا پیانو پیانو، آگے ہم بڑھتے ہیں۔ اور آپ سے بھی گزارش یہی ہے کہ توجہ کے ساتھ سن لیں تاکہ آپ لوگ کچھ سمجھ سکیں۔ میں پس نمبر 1 یہ کہ اس کے پاس نہ کوئی دولت، نہ کوئی افرادی قوت۔ پیغمبر اسلام کے پاس کوئی افرادی قوت تھی؟ جب پیغمبر اسلام نے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، ہاں جب اس نے اعلان کر دیا تو عورتوں میں سے حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا اور مردوں میں سے 10 سال کا مولا امیر المومنین نے اس پر ایمان لے کے آیا۔ بس افرادی قوت بھی نہیں تھی پیغمبر اسلام کے بعد، بس نہ مالی لحاظ سے مضبوط تھا، نہ افرادی قوت تھی۔ تو پھر وجہ کیا بنی کہ اسلام اتنا تیزی سے پھیل گیا؟ دیکھو یہ چیز اپنے ذہن میں رکھنا ہے آپ لوگوں کو کہ پیغمبر اسلام کے پاس نہ کوئی افرادی قوت، نہ کوئی پیسہ، نہ کچھ اور،
لیکن پھر بھی کامیابی کے ساتھ اسلام کو دنیا میں پھیلایا اس نے. اچھا وہ کہتے ہیں بس اس چیز کی طرف دیکھو لامرتیم کہتا ہے. دوسرا وہ یعنی افرادی قوت بھی نہیں. تیسرا جو ہے نا ان کم افراد اور کم وسائل کے ساتھ بڑے اہدافوں کو حاصل کرنا. بہت دیکھو آپ کے پاس اونلی 30 مثلا کارتوس ہے, آپ کو ٹارگٹ دیا جاتا ہے کہ آپ کو فلان مورچہ لینا ہے, صحیح؟ یعنی آپ کے پاس تو میگزین وہی ایک ہی میگزین ہے, صحیح؟ اس میں 30 راؤنڈ ہے نا, تو آپ کو ہدف بہت بڑا دیا جا سکتا ہے کہ اس کو حاصل کرنا ہے. اس کم راؤنڈوں کے ساتھ اتنا بڑا ہدف حاصل کرنا یہ بہت ہنر چاہتا ہے. توجہ ہے میری طرف؟ بس پیغمبر اسلام کے پاس نہ افرادی قوت, نہ پیسہ, نہ مطلب کچھ ایسی ان کے پاس نہ بزنس, کچھ بھی نہیں تھے نا, لیکن اتنا بڑا ہدف کہ اسلام کو دنیا تک پھیلایا ہے. وجہ کیا تھی اس چیز کا, کیسے اس حد تک پہنچ گیا پیغمبر اسلام, اس چیز کی طرف ہم کو بحث کرنا ہے. سب سے پہلے اگر اس چیز کی طرف ہم دیکھ لیں تو پیغمبر اسلام کی اخلاق, خلق و خوی, یہ چیزیں ہم سائڈ پہ رکھتے ہیں, بعد میں ڈسکس کرتے ہیں. سب سے پہلے جو چیز تھا جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کامیابی کی طرف یعنی اسلام کو پھیلایا, وہ سب سے پہلے پیغمبر اسلام کے پاس قرآن تھا. یعنی پیغمبر اسلام کی کامیابی کا ایک راز خود قرآن, کیونکہ قرآن معجزہ. اچھا اب قرآن تو ہے, ہم تو کہتے ہیں نا قرآن صامت اور قرآن ناطق. پیغمبر اسلام قرآن ناطق بھی نہیں تھا. توجہ میرے طرف توجہ کر لے. کل مطلب کوئی یہ نہ بولے کہ مولانا صاحب نے عجیب جملہ بتایا ہے کہ پیغمبر اسلام قرآن ناطق بھی نہیں تھا. ٹھیک ہے, دیکھو قرآن صامت, قرآن ناطق. پس پیغمبر اسلام قرآن ناطق نہیں تھا بلکہ مجسم قرآن تھا. سمجھ آ گئی بات؟ بلکہ مجسم قرآن تھا, یعنی پورا ہی پورا قرآن تھا رسول اللہ. پس اسلام کی کامیابی کا ایک راز, کیونکہ دیکھو قرآن تو ہم بھی تلاوت کرتے ہیں, ہم بھی پڑھتے ہیں, ہمارے جاذبہ کہاں اور رسول کا جاذبہ کہاں. اس لیے تو دشمن یہی کوشش کرتے تھے نا پیغمبر اسلام کی زمانے میں کہ پیغمبر اسلام کی تلاوت بھی کوئی نہ سن لے, کیونکہ اس لیے پیغمبر اسلام کو ساحر کہا جاتا تھا. سمجھ آ گئی بات؟ پیغمبر اسلام کو ساحر اس لیے کہا جاتا تھا کہ رسول اللہ کی آواز میں وہ جاذبات تھی کہ جب تلاوت کرتے لوگوں کو کشش کر رہے تھے. یعنی کچھ وقت ایسا بھی ہوا ہے جیسے مثال کے طور پہ ہمارے اندر 2-3 تنظیمیں ہیں, ہم آپس میں 2-3 بندے بیٹھتے ہیں نا, دیکھو اچھا آج ہم قسم کھائیں گے کہ فلان جگہ پہ نہیں جائیں گے. مثال کے طور پہ دیکھو ہم آج قسم کھائیں گے کہ ہم مولانا عبدالحسین صاحب کو نہیں سنیں گے. صاحب تو نہیں ہوں, عبدالحسین کو نہیں سنیں گے. ٹھیک ہے, تو پھر ایک ہی دفعہ جب دیکھتا ہے نا, ایک آ گیا ہاں فلانی آ, دوسرے کو دیکھتا ہاں فلانی آ, یعنی مطلب آپ لوگوں نے تو بات ہی ایسی کی تھی کہ نہیں ملیں گی, پھر تینوں کیوں. یعنی لوگ بیٹھتے تھے, یہ عہد کرتے تھے آپس میں کہ پیغمبر اسلام کی آواز کو نہیں سننا ہے. پھر جب دیکھتے تھے اس کا جی کرتا تھا, کیونکہ اس میں جذبیت اتنی تھی اس پیغمبر اسلام کی اس کلام ہے, اس قرآن میں وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. وحی کے بغیر تو پیغمبر اسلام بولے نہیں کرتے تھے. ہاں
تو دیکھا کہ پھر وہی تینوں آ گئے ہیں سننے کے لیے، کیونکہ بس سب سے پہلے اسلام کے پہلے میں کیا تھی؟ قرآن. اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس کا جو جاذبہ ہے، اس کی جو اگلا جو ہے جس کی طرف میں اب یہ ایک قسم کا مقدمہ. تو اب یہ مت سوچئے کہ مقدمہ اتنا لمبا تھا، بعد میں یہ تقریر کتنی لمبی ہوں گی، نہیں. یعنی ایک ذہن تیار کرنا، جب ہم کسی زمین میں بیج ڈالتے ہیں تو پہلے اس کو ہل چلاتے ہیں نا، تو ہل چلانا ہے، پھر اس کے بعد اس میں بیج ڈالنا ہے تاکہ وہ صحیح قسم کے ہم کو گندم ہو یا چاول ہو وہ دے دے ہم کو. تو بس ایک تو قرآن تھا، صحیح ہے. اسلام کے پہلا اور پیغمبر کی کامیابی میں ایک چیز قرآن، کیونکہ قرآن خود ہی معجزہ، صحیح. دوسرا کیا چیز تھا جو آیات میں نے تلاوت کی؟ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. اللہ رب العزت پیغمبر اسلام کو خطاب فرماتے ہیں کہ اے پیغمبر، وہ جو آپ رحمتاً للعالمین، جو رحمت بنا کے آپ کو بھیج دیا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا رَحْمَتاً لِلْعَالَمِينَ، جو رحمت کی صفت آپ کے اندر موجود ہے، اگر آپ کے اندر وہ صفت موجود نہ ہوتی، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، جو لطف اللہ کی طرف سے تمہارے اوپر ہو گیا ہے. یعنی کیا مطلب ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ؟ یعنی آپ کے جو ملائم اخلاق ہے نا، آپ کے جو ملائم اخلاق ہے، نرم مزاجی، آپ جو نرم مزاج ہے، اسی وجہ سے لوگ آپ کے پیچھے بھاگے آ رہے ہیں. بس ایک چیز یہ ہو گیا. اب اللہ یہ بھی فرماتے وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ سخت ہوتے نا، سخت مزاج ہوتے، تو یہ لوگ پھر آپ کے قریب نہیں، آپ سے بھاگ جاتے. بس ایک کامیابی اسلام کو اتنا جلدی پھیلانے میں کیا تھا؟ خود قرآن. دوسرا کیا؟ رسول اللہ کے وہ اخلاق، نرم مزاجی، نرم طبیعت. ہمیشہ آپ دیکھ لیں نا، اسلام کو نقصان سب سے یہ تیز لوگ جو ہوتے ہیں نا، ڈنڈباز جو ہوتے ہیں نا، ڈنڈماری. اسلام کو ہمیشہ نقصان ڈنڈماروں نے ہی دیا ہے نا، ہر چیز میں ڈنڈا اٹھا کے، ہر چیز میں ڈنڈا اٹھا کے. پیغمبر اس نہیں، آپ خود کو یا ایھا الذین آمنوا قولوا قولا سدیدا، یعنی کیا مطلب؟ یعنی مطلب یہ آپ خود کو، میں نے مثال دیا تھا کینچی کا. کینچی یا کینچی جو ہے نا، وہ کتنی تیز ہوتی ہے، کپڑا نرم ہوتا ہے، ہاں. تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ درجی کو اس کو دوبارہ تیز کرنا پڑتا ہے اس کینچی کو. یعنی مطلب آپ خود کو کپڑا بناؤ. اگر آپ کو کوئی برا بلا کہتے ہیں، آپ اپنے اندر اتنا تحمل پیدا کر لو. پیغمبر اسلام واحد شخصیت ہے، پیغمبر اسلام کہ جس کے پورے اعضاء کا ذکر قرآن میں آیا ہے. الم نشرح لک صدرک، میں نے آپ کا سینہ گشادہ کر دیا، کھول نہ رکھا سینہ. اگر ہم چاہتے ہیں خلقن تو نہیں ہو سکتے ہیں، خلقن اخلاقی لحاظ سے اگر ہم چاہتے ہیں تو پھر ہم کو کپڑا بنانا چاہیے خود کو. کینچی نہیں کہ کسی نے ایک بات نہیں کیا ہو اوپر سے میں دو ان کو سناؤں. کیوں؟ ہاں تو تمہارا خاندان میں جانتا ہوں، تمہاری کوئی اوقات ہے پاکستان میں. الحمدللہ میں اتنی کوٹی رکھتا ہوں، کوٹی تمہاری باڑ میں جائے. آپ کوٹی کا سوچ رہے ہیں؟ آپ کی کوٹی ہے، اگر آپ کی کوٹی ہے، آپ کی گاڑی ہے، آپ کی پیسہ ہے، آپ کی دولت ہے، تو اس اسلام کو کوئی فائدہ ہونا چاہیے نا، پھر میں آپ کو مان لوں. اگر آپ کی کوٹی صرف آپ تک محدود ہے اور خود کو، اس لیے دیکھو پیغمبر اسلام نے، اگر اللہ کا حکم نہ ہوتا، اللہ کا حکم نہ ہوتا، دیکھو توجہ کر لو، اگر اللہ کی طرف سے یہ وحی نہ آتی اور مولا امیر المومنین رسول اللہ کی جانشینی کا حقدار نہ ہوتا، تو ظاہری بات ہے وہ رشتہ داری نہیں کرتی. سمجھ میں آگے بات؟ پیغمبر اسلام نے اگر علی کا انتخاب کیا ہے نا،
جو ہم کہتے ہیں وہ خلیفتہ بلا فصل، ہماری شیعوں کا عقیدہ یہی ہے نا کہ ہم علی کو خلیفہ بلا فصل مانتے ہیں۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ ایک تو وہی تھی جو قرآن میں بھی موجود ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، یہ قرآن میں بھی اس کے اوپر آیات آئی ہوئی ہے۔ اب دوسری کیا، کیونکہ مولا امیر المومنین میں اہلیت باقیوں میں تھی ہی نہیں، اگر باقیوں میں موجود ہوتی تو یاد رکھیں کہ کبھی بھی رسول اللہ ایسا کام رشتہ داریاں نہیں نبھاتی۔ ہمارے اندر کیا ہے؟ ہمارے اندر تو رشتہ داریاں ہیں۔ ہم تو اپنی بیٹی کو آگ میں ڈال کے صرف اس لیے کہ یار چل یورپ میں رہتا ہوں، میری بیٹی جوان ہے، وہ میرا ایک بانجا ہے یا بھتیجا ہے، چل وہ بیچارہ آ جائے اس کی وجہ سے، ڈاکومنٹس کی وجہ سے۔ یعنی ہم لڑکی کو نہیں دیکھتے ہیں کہ میں اپنی بیٹی کس کو دے رہے ہوں۔ پیغمبر اسلام آیا اس لیے نا کہ ان چیزوں کو ٹھیک کیا جائے، اسلام میں ان چیزوں کو ٹھیک کیا جائے۔ اگر میں ان چیزوں کو ٹھیک نہیں کر سکتا ہوں، یہی میرا سوچ ہو، جیسے مثلا میرا سوچ یہی ہو کہ یہ درخت میں لگاتا ہوں، کیا میں اس کا فروٹ کھا سکتا ہوں کہ نہیں؟ کیا ان کی سائے کے نیچے میں بیٹھ سکتا ہوں کہ نہیں؟ اگر ہاں بیٹھ سکتا ہوں، فروٹ کھا سکتا ہوں تو پھر لگاتا ہوں، اور نہیں لگاؤں گا تو یہ تو وہی جاہلیت کی زمانہ ہو گیا نا۔ اچھا میں کسی امام برگاہ کی بنیاد لگاتا ہوں اس لیے کہ اگر میں اس میں اولینال ہوں تو ٹھیک ہے، میں ہر چیز کے لیے تیار ہوں، اگر میں اس میں اولینال نہیں ہوں، میرا کوئی عہدہ نہیں ہے تو میں کیوں بناؤں؟ یہ وہی جاہل کی علامت ہو گئی نا، جاہلیت کی طرح ہم جاتے ہیں۔ پھر ہم سیرت رسول پہ جانے والے نہیں ہیں، پھر ہم اپنی خواہشات پہ جانے والے ہیں۔ سیرت رسول تو یہ نہیں ہے نا۔ درود پڑھ لیجئے محمد وعلی محمد۔ بس اللہ فرماتا ہے وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ کی یہ نرم اخلاقی نہ ہوتی تو یہ لوگ آپ سے بھاگ جاتے۔ بس اگر ہم کسی کو اپنی طرف کھینچنا چاہیے تو ہم کو اچھے اخلاق اپنانا چاہیے۔ قائد شہید ملت جعفریہ علامہ شہید عارف حسین الحسینی صاحب کو بہت سارے لوگوں نے گالی گلوچ برا بلا کہا، اس نے تحمل سے کام لیا، آج بھی وہ دلوں کے اوپر حکمرانی کرتے ہیں۔ قائد شہید علامہ عارف حسین الحسینی صاحب کسی نے دیکھا ہو یا نہیں دیکھا ہو، لیکن اس کی تقریری طور کچھ اس کی زندگی کو دیکھا ہو سننا ہو، ڈائریکٹ وہ دل پہ حکمرانی کرتا ہے۔ ایسا ہی ہے نا، ہاں ہمارے سے زیادہ پڑا چنار سے زیادہ قائد شہید کا جو مقام اور رتبہ تھا وہ پنجاب اور سندھ میں تھا۔ اس کے مقام کا پتہ ہم پڑا چنار والوں کو اس وقت کچھ لوگوں کو پتہ چلا کہ جب ان کی شہادت ہوئی کہ اس کا رتبہ کیا تھا۔ یعنی مقصد یہ کہ آپ جب خود کو مخلص کر لیں، اخلاص کے ساتھ ہو، ملائم طبیعت ہو، کھولا سینہ ہو، تو پھر آپ کی محبت لوگوں کے دلوں میں آٹومیٹک چلا جائے گا، پھر ہر بندہ آپ کو ایکسپٹ کرے گا۔ البتہ اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ پیغمبر اسلام بہت ملائم اور نرم مزاج تھے، بس ہاں تھے پرسنل مسائل میں، پرسنل جو ان کی، مثلا اگر کوئی عورت اس کے اوپر نعوذ باللہ کوڑا کرکٹ بھی ڈال دیتا تو وہ ان کی پرسنل لائف کی معاف کر دیتا۔ کوئی ایک غیر مسلم خاتون پیغمبر اسلام کو گلے سے پکڑ کے کہتے میرے ادھار دے دو، لیکن پیغمبر اسلام اس کو کہتے چھوڑ دو، نماز تو پڑھو، نماز پڑھنے کے لیے تو چھوڑ دو۔ تو پھر کیا ہوا کہ مسجد میں جو لوگ انتظار کر رہے تھے پیغمبر اسلام کے جماعت کرنے کے لیے، یعنی ان کے ساتھ جماعت پڑھنے کا، تو وہ سب باہر نکلے مسجد سے، جب دیکھا ایک غیر مسلم خاتون پیغمبر اسلام کی گریبان کو پکڑا،
روایت میں 2 قسم کے ہیں، یا مرد یا ایک خاتون۔ پیغمبر اسلام کے جو اصحاب جب وہ آئے دیکھا تو کہا یا رسول اللہ اجازت دے دو، اب دیکھ لو ہم اس کا کیا حشر بنائیں گے۔ پیغمبر اسلام نے کہا آرام سے روکی، ضرورت نہیں ہے آپ لوگوں کو۔ وہی بندہ یا وہی خاتون پیغمبر اسلام کو کہتے ہیں اب مجھے بتاؤں میں کیسے، آپ کی ریلیجن کیا ہے، میں ان کو ایکسیپٹ کرنا چاہتی ہوں یا چاہتا ہوں۔ کلمہ شہادتین پڑھ کے پیغمبر اسلام کے ساتھ مسجد میں آ کے نماز جماعت پڑھی، یہ تھی اخلاق رسول۔ ہم کو تو کوئی ایک بات تک نہیں کر سکتے ہیں، ہم چل سکتے ہیں اس کے راستے پہ، ہم اپنا سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے کوئی سید ہے کوئی غیر سید ہے، کوئی امتی ہے کوئی مثلا کوئی بھی ہے، نہیں، رسول اللہ سب کا ہے۔ قرآن سب کے لیے بتایا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہاری لیے رسول اللہ کی زندگی کیا ہے، نمونہ اور الگو ہے۔ یہ نہیں بتایا ہے کہ یہ سادات کے لیے، یہ غیر سادات کے لیے، یہ کالوں کے لیے، یہ سفیدوں کے لیے۔ کہاں ہے قرآن نے کہا پہ؟ نہیں کہا ہے۔ ہر بندہ رسول اللہ کی زندگی سے سیکھ سکتا ہے۔ بس پیغمبر اسلام نرم مزاج تو تھے، لیکن پرسنل مسائل میں کسی نے ان کو اذیت اور عذاب پہنچائی ہے، پتھر ماری ہے، راستے میں گالی گلوچ دیتے تھے لوگ پیغمبر اسلام کو، لیکن اس نے معاف کر دیا ہے اور آ کے دعا مانگتی تھی ان کے لیے کہ یا اللہ اس قوم کی ہدایت فرما۔ بد دعا بھی نہیں دیا ہے، اس لیے تو کہتا ہے رحمتاً للعالمین۔ وہ رسول کہ جو گلی کوچوں میں آ کے لوگوں کو پتھر مار کے زخمی کرتے، رسول اللہ تو رحمت للعالمین تو چھوڑ کہ اس کی بیٹی حضرت زہرا سلام اللہ علیہا، جب آپ خود یہ تصور کر لو کہ یہ کون سا مقام اور کون سا رتبہ ہے ان اہل بیت کی۔ اگر میرے سامنے یعنی میرے بابا اس راستے پہ آ کے کوئی اس کو پتھر ماری خون آلود کر لے اور میں اس کا خون صاف کر کے پھر بھی بی بی دو عالم دعا فرماتی تھی یا اللہ اس قوم کی ہدایت فرما، اس بابا کو اس حالت میں دیکھنے کے باوجود دعا مانگتی تھی، بس دعا بھی نہیں دیا کرتے تھے۔ لوگ آ کے رسول کی گرام بہا بیٹی کے اوپر دروازہ گرا کے، بی بی نے تو صرف اتنا آواز دی ہے فضا میرا محسن شہید ہو گیا، پھر بھی بد دعا نہیں دی ہے، تاریخ میں ثابت نہیں کر سکتے ہو۔ یہ ہے رحمت للعالمین کی بیٹی اور یہ ہے رحمت للعالمین۔ بس سب سے پہلے اسلام کے پہلاؤ میں قرآن کے بعد خوش اخلاقی، نرم دلی، نرم مزاجی، آپ نرم اخلاق کے ساتھ لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر سکتے ہو۔ یہ رسول نے یہ پرسنل لائف میں معاف کر دیتا تھا، لیکن جب اصولوں کی بات آتی تھی، اسلام کی بات آتی تھی، اس نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا ہے۔ رسول اللہ نے پھر مشہور ایک قصہ ہے کہ ایک خاتونی جو بڑے خاندان سے ان کی تعلق تھی، چوری کی تھی اس نے، اس کے اوپر حدود الہی وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، انگلی کاٹنا چاہیے اس کے ہاتھ، یعنی یہی انگلی۔ لوگوں نے بات بھی کرنا شروع کی، یا رسول اللہ یہ تو پران خاندان کی بڑی بےزتی ہوں گی، تو بڑے چودھری، بڑے مثلا فلان کی گھر سے تعلق رکھتے ہیں یہ خاتون، یہ تو بڑی بےزتی ہوگی۔ وہ پوری کی پوری فیملی جو ہے نا، بڑے مالدار، بڑی کوٹیاں، بڑی پیسہ، بڑی گاڑیاں ہیں ان کی، وہ تو مطلب اس وقت گاڑیاں یہی اونٹ ہی تھی نا، اس وقت کی گاڑی صحرائی جہاز جس کو کہا جاتا ہے اونٹی ہے، تو پھر آپ کی ساری مخالف ہوں گی۔ کہتے ہیں کہ دیکھو آپ مجھے یہ بتائیں، اگر یہ غریب کی گرانے سے تعلق رکھتے تو کیا آپ لوگ اس کو معاف کر دیتے یا اس کے ہاتھ کاٹ دیتے؟
جو بھی ہوتا ہے اس کا ہاتھ کاٹنا چاہیے. اصولوں پہ کمپرومائز نہیں کیا ہے, پرسنل لائف میں کیا ہے. اسلام کی مسئلوں میں, دینی احکامات میں پیغمبر اسلام نے کسی کے ساتھ بھی وہ نہیں کیا ہے کہ مثلا رشتہ داریاں کی ہو. اپنی چچا کے بارے میں تبت یدا ابی لہب و تب, ابو لہب کے دونوں ہاتھ کاٹ جائے, اللہ نے اس کے دونوں ہاتھ کاٹ. تبت ید, اگر رشتہ داریاں نبھانی ہوتی رسول اللہ نے تو پھر اس آیت کو لوگوں سے چھپا لیتے کہ تو میری نعوذ باللہ کیا ہے, چچا ہے. نہیں کیا, دنیا کو دکھائے. بس رسول اللہ کی اس اخلاق نے کہ سب کے ساتھ برابر اور مساوات. پھر دوبارہ وہی حدیث ایک دفعہ ریپیٹ کرتا ہوں, لا تنظروا الى کثرت صلاتهم وصومهم, کسی کی لمبی لمبی سجود رکوع نمازوں پہ مت جایا کر لو کہ وہ پوری, لأنه ربما كان عادتا لهم, ممکن ہے اس کی عادت بن گیا ہو. ولكن انظر, لیکن اس چیز کی طرف دیکھنا, کیف المساوات مع اخوان المؤمنین, کہ وہ اپنی مومنینوں بھائیوں کے ساتھ کیسی مساوات اور برابری کرتے ہیں. اس کی مساوات دیکھو. کبھی ایسے تو نہیں ہو کہ اس کے گھر کے مہمان ہمیشہ سفید پوش لوگ ہو. سمجھ آ رہی؟ ہمیشہ سفید پوش لوگ ہو. کبھی ایسا تو نہیں ہے کہ اس کے گھر میں سارے ایم پی اے, ایم این ایز, کمشنر, اسسٹنٹ کمشنر, تھانے دار, ایس ایچ او, سارے ان کی یہی مہمان ہیں. یعنی اس کے گھر میں مہمان وہ ہوتے ہیں جو اس کے گھر سے اچھا کھانا اپنے گھر میں کھاتے ہیں. کبھی ایسے مہمان تو نہیں ہے. کبھی غریب کو دعوت دیا ہے اس نے. کبھی سفید پوش لوگوں کے علاوہ باہر سے کوئی ایسی غریب کو اٹھا کے لائے گھر میں کہ یار یہ بندے خدا ہے, باہر پڑا ہوا ہے, میں اس کے کپڑے چینج کر لوں, اس کو کھانا کھلاؤں, یا ان سے نفرت کرتا ہے. اگر یہی سوچ ہے تو پھر اس کو مومن اور متقی اور پرہیزگار ہم نہیں کہہ سکتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو کسی سے اس حد تک کہ خواتین پیغمبر اسلام کی پیچھے بھاگتی تھی, یا رسول اللہ ہماری خواہش یہی ہے کہ یہ میرا بچہ پیدا ہو گیا ہے, اس کے کان میں آذان آپ دے دیں. یا رسول اللہ ہماری خواہش یہی ہے کہ میرا اس بیٹے کو اپنی گود میں تھوڑا سا بٹھا کے, تاکہ ہم کو یہ مطلب وہ جو ہمارا نیت ہے, ہم چاہتے ہیں کہ یہ بچہ مبارک ہو. کیوں؟ وجہ انَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, مجسم اخلاق تھے, مجسم اخلاق تھے. ہم اپنا سکتے ہیں ان چیزوں کو. بہلول دانا کی بات تو نہیں ہے کہ ایک دفعہ کسی کے کہنے میں آ کے اور پرانا لباس پہن کے لوگوں نے کہا بہلول سائڈ پہ جو, بہلولہ نہیں کہتے اس کو سائڈ پہ کر یار, وہ دوسری جگہ پہ بیٹا, یہاں پہ وڈیرے لوگ آتے ہیں, وہ بیٹھتے ہیں. مطلب جب وہ واپس چلے گیا گھر, صحیح واسکٹ صحیح ڈریس پہن کے نا, تو کہتے حاجی صاحب بسم اللہ, حاجی صاحب آ جائیے. پہلے دفعہ اس کو واپس کیا تھا نا, دوبارہ آ جاؤ حاجی صاحب. تو بہلول نے آستین کو آگے کر دے, کہتے ڈال دو پانی ہاتھ دھونے کے لیے. کہتے پاگل ہے کیا ہے آپ کو؟ کہتے ہیں یہی بندہ تھا, یہی صرف ڈریس چینج ہے نا, تو آپ ڈریس پہ جاتے تو ڈریس کو پانی دے, ہاتھ کو نہیں. اگر ہماری یہی حالات ہو تو ہم سیرت نبوی پر نہیں جا سکتے ہیں. پس دوستان عزیز, اپنے اندر کمپرومائز پیدا کریں کسی بھی مسئلے میں. آگے کیا فرماتا ہے؟ آگے فرماتے ہیں کہ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ, اپنی امور میں مشورت کرو.
पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मशवरत की जरूरत थी? आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, पैगंबर इस्लाम को किसी की मशवरत की जरूरत थी? फिर क्यों करते थे? मौला अमीरुल मोमिनीन को किसी से मशवरत की जरूरत थी? क्यों करते थे? जब शादी करते हैं अपने भाई अकील को बुला लेते हैं। जैसे रसूल की जिंदगी थी, सेम ऐसी तरह मौला अली की भी जिंदगी। जब अकील आता है मौला अमीरुल मोमिनीन के पास, बच्चों की बुरी हालात है, थोड़ी सी मदद कीजिए। मौला ने कहा मेरा जितना तनख्वाह है, अपनी सैलरी है, वो दे सकता हूं आपको। कहते हैं थोड़ा सा बैतुल माल से दे दो, क्या होता है? मौला ने लोहा गर्म करके उसके सामने फेंक दिया। तारीख में है कि वो आंखों से नाबिना थी। तो कहते हैं उठाओ ये। वो सोच रहा था कि कोई तेला है पैसों का। जैसे उठा के कहते हैं जैसे गाय आवाज देता है, ऐसे आवाज उसका निकल गया। कहते हैं कि मुझे इस आग में डालना चाहते हो? भाई को अगर हम किसी खजाने का, जैसे पाकिस्तान में भी चोर लडेरों को दोबारा लंदन से ला के दोबारा बिठा के, जो खुद उन लोगों ने इतराफ किया था कि मैंने ये सारी चोरी शरीफ खानदान के लिए की है, यही पहले यही आता था ना। मैं सियासत में इतना नहीं हूं, लेकिन थोड़ा सा एक रब देना चाहिए आजकल के हालातों से। वही बंदा आता है दोबारा यानी क्या? यानी ये पाकिस्तानी कौम की तौहीन है। आपकी 22 करोड़ आवाम में इतना भी नॉलेज वाला बंदा नहीं है कि वो वजीर खजाना बन जाए। यानी हम इतने नॉलेज में नीचे गिरे हुए लोग हैं कि 22 करोड़ आवाम में कोई ऐसा बंदा नहीं है कि वो वजीर खजाना बन के पाकिस्तान को आके ले जाए। इसका मतलब तो यही होता है ना, मैं बाहर से बंदे को लेके आता हूं। मौला ने अकील जब पर्सनली बात शुरू करते, मौला अमीरुल मोमिनीन शमी को बुझा देते, खत्म, वो बंद कर देते हैं। क्यों कहता है ये बैतुल माल का है और बात मेरी और आपकी पर्सनल है। अगर मैं किसी सीट पे बैठ जाऊं जहां भी मेरा दिल करता है, ना हक हो या ना हक, अगर मैं जज हूं, अगर मैं ऐसे जो हूं, मेरी भाई कत्ल भी कर ले, एफआईआर उल्टा मकतूल के ऊपर काटा जाएगा, कातिल के ऊपर। ये अकरबा परस्ती है ना। पैगंबर इस्लाम ये अकरबा परस्ती, मौला अमीरुल मोमिनीन ये अकरबा परस्ती नहीं क्या करते थे। तो वशाविरहुम फिल अमर फरमाता है अपनी उमूरों में मशवरा कर लो। बस पैगंबर इस्लाम मशवरा इसलिए क्या करते थे कि ताकि ये सुन्नत ना रहे कि कल कोई भी मेरे बाद हाकिम आ जाए, वो अपनी ही मर्जी पे चले, जो उनकी मर्जी हो वो करे। और दूसरा कि जब आप किसी के साथ मशवरा करते हो, यानी समझ लो कि आप उसको वैल्यू देते हो, उसकी मोहब्बत ज्यादा हो जाएगी। यही है ना। मैं किसी से मशवरा करता हूं कि जनाब शाह जी या फलान या नासिर भाई ये मसला है, इसमें मुझे आपकी मतलब मशवरा चाहिए, क्या है? तो वो भी बनता है कि ये बंदा मुझे रिस्पेक्ट देता है, मुझे इसके काबिल समझता है, वाला उसको पता है कि इस बंदे को कोई मशवरा देने की जरूरत नहीं है, फिर भी मशवरा करते हैं। मौला अमीरुल मोमिनीन को सारे अरबों का पता था या नहीं था? जब शादी करते हैं अपने अकील भाई को बोलते हैं, अकील आप शजर नसबों का, अरबों का सब कुछ जानते हैं, तो मेरे लिए एक ऐसी शादी करना एक गैरतमंद खानदान से। वो आप लोगों ने सुनना है कि मैं चाहता हूं कि इसका है यानी खैबर का हैदर करार मैं हूं, एक करबला के लिए भी हैदर करार हो। पता तो मौला को सब चीजों का ना। ये आपको सिखाना चाहते हैं कि आप अपनी उम्रों में आपस में कितनी कंटिन्यू रखते हो, कितने आप लोगों के आपस में मशवरा है। किसी काम को शुरू करने के लिए, इब्तिदा करने के लिए क्या आप, अगर आपको कोई मशवरे को बुला लेता है, आप बीच में पत्थर मत फेंको, बल्कि पत्थर को हटाओ या उस पत्थर को इकट्ठा कर करके उनसे सगर बनाओ। अगर आपके सामने कोई पत्थर फेंकता है ना, तो उस पत्थरों को इकट्ठा करके उस मकान बनाओ। कर सकते हो ना। चूंटी की तरफ रहना। चूंटी का क्या है? चूंटी के सामने उंगली रखी या कोई चीज रखी, वो रास्ता
چینج کر کے چلی جاتی ہے، اپنے ہدف تک پہنچ جاتا ہے. ایسا یہ دیکھا ہے نا، ہم نے تو بچپن میں بہت دوستان عزیز، ممکن ہے میری باتیں لمبی ہو گئی، لیکن پیغمبر اسلام کی جو نرمی تھی وہ شخصی چیزوں میں تھی. یہ جو کہہ رہے ہیں لوگ دوسرا کہ دین جو ہے نا اس میں علی کی تلوار اور حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کی دولت، یہ ایک دشمن کا ایجنڈا ہے جس کو ہم فروغ دیتے ہیں، جس کو ہم آگے بڑھاتے ہیں. یہ نہیں کیا، یعنی اس چیز کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی نے اسلام کو ایکسپٹ کیا ہے تو رشوت دے کے ایکسپٹ کیا ہے. سمجھ آ رہی ہے باتیں؟ یعنی اگر دولت نہ ہوتا تو تب پیغمبر اسلام دین اسلام کو آگے نہیں بڑھا سکتا تھا. اس کا تو یہی ہدف ہوتا ہے نا. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ ان چیزوں کے اوپر باقاعدہ تصویری کارٹون کی شکل میں بن چکی ہے کہ ایک بندہ ہے، کس نے بنائی ہے، کیسے بنائی ہے، میں وہ بات نہیں کرتا ہوں کیونکہ ریکارڈ ہو رہا ہے، کسی اور ٹائم پہ بتاؤں گا. لیکن اتنا یاد رکھو کہ ایک بندہ ہے، اس نے اپنے پیر ایک بندے کی گلی میں رکھا ہے اور اوپر سے تلوار. یعنی بچوں کو یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ اسلام ایک وحشی دین ہے جو تلوار کے ساتھ آپ کو مسلمان کر دیتا ہے. مولا امیر المومنین کی تلوار اگر چلی ہے تو وہ اسلام کی دفاع میں چلی ہے، نہ کہ اسلام کو کسی کے اوپر زور کے ساتھ تحمل کرنا ہو. خندق میں کیا ہوا تھا؟ جنگ خندق تو سب کو پتا ہے نا. مسلمانوں نے کیا خندق کھود دیا تھا کہ نہیں کھودا تھا؟ تو پیر تو دشمنوں نے کیا نا کہ اس نے خندق کو عمر ابن عبد داؤد نے خندق پار کر کے کچھ ساتھیوں سمیت اندر انٹر ہو گئے تھے نا. اگر اس وقت علی کی تلوار نہ ہوتی تو اسلام تو ختم ہو جاتا تھا نا. اس لیے رسول اللہ نے فرمایا کہ میں کل کفر کے مقابلے میں کل ایمان بھیج رہا ہوں. ہاں یہی ہے نا. یا تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، حیدری، یا علی، بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اچھا، اسی وجہ سے یہ کبھی ذہن میں نہیں. بالکل تلوار علی ذوالفقار کام آیا ہے، لیکن اسلام سے دفاع. اس لیے ہر مذہب آپ کھول کے دیکھ لو کہ اس میں اپنا دفاع واجب قرار دے دیتا ہے. ہر بندہ آپ شام کو کچھ بولو، اللہ نے اس کے دفاع کے لیے اس کو زہر دے دیا ہے. وہ کسی کے کاٹنے کے لیے نہیں ہے کہ کسی کو کاٹ لے، بلکہ اپنی ایک دفاعی ذریعہ ہے ان کا. اگر سانپ میں زہر نہ ہوتی تو شاید ہم جنگل میں گھوم پھر کے ہم نے ان سے چرپائی بنانا تھا کہ بہت نرم ہے. یہی ہے نا. شاید اس حد تک پہنچ جاتے ہیں کہ یار یہ سانپ کا وہ ہے نا، تھوڑی سی یہ کمر لگا کے سانپوں کے اوپر یہ ہلتے ہیں نا تو بدن کو وہ خارش بھی نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، بہت ہی مزہ آتا ہے. ہم دفاع ہے. مولا امیر المومنین نے اگر تلوار استعمال کیا ہے تو دفاع کے لیے استعمال کیا ہے، نہ یہ کہ کسی کی گردن پہ رکھ کے آپ اسلام قبول کر لیں. ایسی کبھی بھی نہیں ہے. حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کی دولت اگر اسلام کے لیے خرچ ہو گیا ہے تو وہ اس وقت مسلمانوں کو اس حد تک تھا کہ اس کو کھانا کھلایا جائے، نہ یہ کہ لوگوں کو پیسے دیا جائے کہ ٹھیک ہے آپ یا ووٹ خریدنا ہو کہ ہم کو ووٹ دے دو. آپ یہ ہمارا ایم پی اے مہینے کی سیٹ توڑی تھی کہ لوگوں کو کروڑوں